نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صدق الله مولانا العظيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیتا۔ آپ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر روانہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر کیتا کہ جاؤ تسی ملک روم اندر جاؤ۔ جب مدینے باہر نکلے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیرلی زندگی کا واقعہ ہے، جب بالکل آپ قریب المرگ سن کہ آپ دے دنیا تو جان دے تیاریاں بالکل ہو چکی سن کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلے اللہ کے ہاں ہو چکے سن کہ اللہ کے نبیوں جلد ہی رفیق اللہ تعالی ملاقات کر لیں گے۔ اصل اس نا ساتھا مزاج کو بدل گیا ہے، مزاج بدلے سارے علماء کرام نے لوریاں سنا سنا کے شیما کی لوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں کا بچھوڑا تے اسی بیان وہ سمجھنے ہیں جہدے اندر کوئی ہچکی بجے یا کوئی بچھڑے یاد آ جان، تو اس طرح کے شیر پڑھ پڑھ کے ٹولے مائیے تو پھر کیا بات ہے، حضرت صاحب نے کمال کر دیتی ہے۔ وہ گلا بھی پھر اسماعیل عتیق صاحب کا اور جنہیں لوہے کا بش فش کرایا ہے چنگا زور لا لیا، نہ کوئی کا پتا نہ پیچھے کا پتا، پوری رات کانفرنس ہوئی رہی ہے، صرف ایک ہی گل پیار ملتی رہی ہے کہ ماں کا بچھوڑا شاشا مرن نہ ویر کسی دے نہ ہو بہنا نہ مانیاں ہے، ماں نہ مرے کسی دی، ساری عمر دھکے کھاتے رہے۔ اس واسطے علم والی گلاں نے، علم والی گلاں اور علم والے بندیاں نے لکھیاں نے۔ رسول اللہ نے لشکر روانہ کر دیتا، جب مدینے کے باہر پہنچے انہوں نے پتا چلیا کہ اللہ کے نبی نے بیمار نے اور سخت بیمار نے، انہاں کیا سی انتظار کرنے ہیں اللہ کے نبی کی طبیعت اندر فاقہ ہوئے گا، اسی پھر جاواں گے آپ کی خریت کا پتہ چل جائے آپ ٹھیک ہیں، اسی پھر سفر شروع کریں گے۔ انہوں نے پتا چلیا کہ پیو مرشد وفات پا گئے، اللہ کے نبی کے فوت ہو گئے، انہوں اپنا لشکر واپس لے آیا، مدینے آ گئے۔ آپ کی جنازہ فردن فردن سارے اپنے بچے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، انصار آ رہے ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں، آپ کا دیدار کرتے پے نے، درود و سلام پڑھتے پے نے۔ نبی علیہ السلام کو کفنایا گیا، غسل پاک دیتا، پھر کفن مبارک دیتا، پھر آپ کی تدفین ہوئی، آپ کو دفنا دیتا گیا۔ بالاتفاق پورے صحابہ کرام دی رائے دے نال خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں دے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے، تو خلیفہ مقرر ہوندیاں ساری آپ نے فرمایا وہ جڑا لشکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہی نہ ملک روم کی طرف انہوں روانہ کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے امیر المومنین اور لشکر روانہ کرو ملک روم کی طرف، مدینے کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، بعض قبیلے ارتداد کا شکار ہو گئے ہیں، بعض قبیلے زکات کے منکر ہو گئے ہیں، بعض قبیلے نے اسلام چھڑ دیتا ہے، مدینے کے حالات نہیں ٹھیک۔ فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام کی علم کنوں میں بات کرنی ہی، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم کنوں آتے ہیں اللہ کا رسول اور اللہ علم کنوں کہہ رہے ہیں، علم کی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم علمہ بالقلم۔ علم کنوں آتے ہیں اللہ کی نظر اندر علم ہے قرآن مجید۔ جس بندے کو عبور حاصل ہے قرآن ہے، جس بندے کو عبور حاصل ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا انی ولو آیا۔ اگر تہاڈے کول علم دا ایک باب نہیں، علم دی ایک ایت ہی تہاڈے کول
پہنچیے تھوڑا کام اگے پہنچا دینا۔ سیدنا صدیق نے فرمایا مدینہ خالی ہو جائے میں پھر بھی لشکر اسامہ کو تیار کر کے بھیجا گا، کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سی، اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیتا سی، میں بھی روانہ کرا گا۔ سارے صحابہ سیدنا عمر کے کول گئے، فرمایا عمر ابو بکر کو سمجھاؤ، خلیفہ کو سمجھاؤ، امیر المومنین کو کہ مدینے کے حالات ٹھیک نہیں، بعض لوگ مرتد ہو گئے، بعض ارتداد کا شکار ہو گئے ہیں، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، اور سب تو بڑی بات ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہوتا دعویٰ کر دیا۔ اسی مدینہ خالی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا، میرے جسم کا ایک ایک اعضاء جنگل کے درندے اور پرندے کھا جان، ابو بکر مٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اس حراف اور پیچھے ہٹنے واسطے میں تیار نہیں، میں لشکر روانہ کراں گا اور جنگ کراں گا انہاں لوگاں دے نال جڑے زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے یاد ہے امیر المومنین سانو کوئی اعتراض نہیں، تسی بھیجو، لیکن ایک گزارش ہے تواڈے اگے کہ اسامہ جڑا لڑکا ہے یہ 17 سال کا ہے، تسی اس کو امیر بنا رہے ہو، یہ عمارت کے اندر لشکر روانہ کرتے پے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسامہ کو ہی امیر بنایا سی۔ اتنے عمر معنی نہیں رکھتی کہ عمر 17 سال ہے یا 80 سال ہے، اتنے علم معنی رکھتا ہے کہ اس کو حدیث کا علم کنا ہے، اے اللہ رسول کے بارے کنا بھی جانتا ہے، اسلام کے بارے کنا بھی جانتا ہے۔ اور محدثین نے لکھیا کہ اسلام کے اندر 3 شخصیات 3 عالم نہ ہوندے اسلام کا حلیہ بگڑ گیا سی، دین بگڑ گیا سی، لوگوں کا پتہ نہیں کی حال ہونا سی۔ پہلا نام کیدا ہے سیدنا ابو بکر صدیق دا کہ امت بگڑتی پئی ہے، امت لرزلا رہی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے پیروں تے کھڑیا کیتا۔ دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات ہو رہی سی سیدنا ابو بکر صدیق کی، امام مالک اور احمد کی گل سن کے بعد مکمل کریے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بادشاہ جڑا وقت کا بادشاہ سی، بازار میں گزرتا پیا، وہ نظر پی گئی ایک لڑکی دے اوتے، لڑکی نوجوان سی، انہیں اپنے حوالیہ نے آخیا میں شادی کرنا چاہنا ہوں، سارے آخیا صاحب تو شادی شدہ ہے، فرمایا طلاق دو۔ ہوں اسلام کے اندر زبردستی طلاق ہونی ہے، فرمایا طلاق دو۔ انہیں آخیا طلاق واسطے فتوے چاہیے، علماء کرام کو مسائل پوچھنے پہن گے، انہیں راتوں رات قاضی تیار کیتا، قاضی کا بنا نہیں لینا، ویڈیو بنتی پی مار پائے گی، انہیں راتوں رات ایک مولوی لبیا، قاضی تیار کیتا، قاضی کو جج بنایا، ان کو فتوا لیا کہ زبردستی طلاق ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے نال ساڈا پیچھا بھی صاف ہے، اگا بھی صاف ہے، مستقبل بھی صاف ہے، کیوں کہ اسی سنت کو پکڑے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا مسلمان مومن بندہ غیر مند ہونا ہے، اسی کوٹ کچہری اندر جا کے نکاح پڑھا دے نہیں، اسی حلالے کے فتوے بھی نہیں دیتے۔ قلعہ دیدار سے بڑے 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 عالم دین جدو گھر دھی دے حلالے اور بہن دے حلالے کی باری آئی، حلالہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام غیرت کا اور اہمیت کا درس دے رہے ہیں۔ فتوے کٹھے کر دے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک نے فتویٰ جاری کر دیتا کہ زبردستی طلاق نہیں ہے، امام مالک نے پکڑ لیا، جیل اندر بند کر دیتا، جیل اندر بند کر دیتا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی داڑھی بھی کر دی اور گدے اتنے بٹھا کے منہ کالا کر کے مدینے کے بازار اندر چکر لگایا۔ امام صاحب کیڑی بات کرتے ہوئے انہاں والی گل کی ہونا، امام صاحب فرماتے ہیں اور مدینے آ گئے ہو، جہے مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جہے نہیں جانتے میں امام مانا گا، میرا قصور کی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسے ہوئے علم تو نہ اگے بڑھیا ہوا نہ میں پیچھے ہٹیا ہوا، اے میرا قصور ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے دور دے اندر بعض مفتیان نے بعض مولویاں نے علامہ صاحب فرمایا کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ درباری ملا ہائے ہائے درباری ملا ہائے ہائے. اج بھی اس عمل کے اندر درباری ملا پر بیٹھے ہیں. انہوں نے دور کے اندر فتوا لگ گیا کہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے جی اسی مخلوق دیگر مخلوقات میں یہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اے مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی چٹھی، اللہ کا پیغام ہے. اور جدو امام صاحب کو سلامات دیتیاں گئی، امام صاحب نے بات کہی کہ مینوں قرآن تے عبور حاصل ہے، مینوں علم حاصل ہے. بات سن لیا جی، تواڈے اور میرے حقانیت دا سچائی دا فرق ادو پتا چلے گا جب جنازہ اٹھے گا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھیا، لوگوں نے کشتیاں کے جنازے پڑھے. کیوں؟ خشکی ختم ہو چکی سی، ہو چکی سی. لوگوں نے چھتاں اتنے کھلو کے جنازہ پڑھیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور 40,000 یہودی جنازہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے. پھر مورخین لکھتے ہیں 3 شخصیات ایسیاں نے کہ جنہیں اسلام کو کندھا دیتا اور اپنے پیروں تے کھڑا کیتا. پہلے ابوبکر صدیق نے، دوسرے امام مالک نے، اور تیسرے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. انہاں فتاوے دیتے. ابوبکر نے لشکر روانہ کیتا، جنگ کیتی مسیلمہ کذاب کے خلاف. وہی وجہ کی سی کہ انہاں دے کول حدیث دا علم سی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. یہ تو علم کے بات ہو رہی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مینوں ایسا علم عطا فرما. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ مینوں ایسا علم عطا فرما جڑا نفع مند ہوے، جڑا فائدہ مند ہوے میری ذات واسطے بھی اور جڑے سننے والے نے انہاں واسطے بھی. اللہ صاحب عمر کی توفیق عطا فرمائے. اور علم کس طرح حاصل ہوئے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر علم حاصل کرنا دے علماء کی مجلس اختیار کرو، درس و تدریس کی مجلس اختیار کرو. تو ایسے ایسے مسائل سبر کے کئی دفعہ مسئلہ بیان کرے بندہ کو مسئلہ پوچھتا ہے نہیں ذہن اندر ہوتا، لیکن جڑا پوچھنے والا سامعین ہے نا انہوں مسئلے کا پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں درس سنے، انہیں بیان سنے. تو جب بندے کو علم موجود ہوئے پھر اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. عمل کرن دے بھی بندہ اگر چاہے یا نہ چاہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا